الدرس في إثبات المعاد سورة المرسلات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. سورۃ المرسلات میں جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور الحمدللہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائیں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. مخلوق جو ہے اس کو اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا جو ہے وہ کفر و شرک تک لے جاتا ہے. من حلف بغیر اسم اللہ، ایک روایت میں ہے فقد کفر اور ایک میں ہے فقد اشرک او کما قال. تو یہاں جو 5 چیزیں ہیں، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات ذکرا فالملقیات ذکرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ 5 چیزوں سے مراد کیا ہے؟ اس میں یاد رکھیں کہ مشہور قول جو ہیں وہ تو 2 ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ 5 کی 5 چیزیں جو ہیں جنس سے واحد ہیں، یعنی ایک جنس سے ایک چیز ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں جنس سے واحد نہیں بلکہ جنس سے متفرق ہیں، الگ الگ چیزیں. اب پہلا قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے فرشتے. والمرسلات عرفا، یاد رکھو عرف کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو عرف کا معنی ہوتا ہے متتابعتا، جیسے کہتے ہیں نا عرف الدیک، مرغے کے اوپر جو کلی ہوتی ہے نا اسے جو تاج بنا ہوتا ہے اس کو بھی عرف کہتے ہیں. عرف الدیک کہ اس کے بال جو ہے نا برابر ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کا برابر ہونا، متتابع ہونا جو ہے اس کو عرف کہا جاتا ہے. اور دوسرا معنی جو ہے عرفن جو ہے معروف سے ہے، یہ منکر کی ضد ہے کہ ایک چیز معروف ہے ایک منکر ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جی یہ آدمی، یہ تو معروف آدمی ہے جی، اس کو سب جانتے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نیا آدمی لگتا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب فرشتے آئے سلام کیا، صاحب نے بھی فرمایا سلام قال سلام قوم منکرون، یہ کوئی نئے لوگ ہیں،
ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں. تو عرف کا معنی منکر ضد انکار بھی ہوتا ہے. عرفن کے دو معنی. تو اب فرماتے ہیں والمرسلات عرفن، فرشتوں کا متتابع بار بار آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا. اور بعض علماء نے فرمایا والمرسلات عرفن، فرشتوں کا آنا جو جانی بوجھی بات ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یہ معروف بات ہے، کوئی منکر بات نہیں ہے. اب اس کے بعد فرماتی ہیں والآصفات عصفا، یاد رکھیں کہ آصفات عصفا مانا یعنی فرشتوں کا شدت کے ساتھ آنا. پہلا تھا کہ عرفن یعنی معروف انداز میں آنا، اور یہ ہے کہ شدت کے ساتھ. ریحا عاصفا شدید، تو عصف کا معنی شدت ہوتی ہے. والناشرات نشرا، اس میں بھی دو قول ہیں علماء کے. فرماتے ہیں وہ ملائکہ پورے عالم کے اندر اللہ کی طرف سے علم، حکمت، رحمت پھیلانے والے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے بھیجا. اور بعض فرماتے ہیں والناشرات نشرا، اللہ تعالی کی حکم سے وہ جو ہیں دنیا کے اندر آ کے ہر وہ چیز جو اس کا حکم ہے اس کو پھیلانے والے. اور بعض فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے وہ ملائکہ جو قیامت والے دن دنیا کے اعمال نامے جو ہے پھیلائیں گے، وہ اذا الصحف نشرت تقسیم کیے جائیں گے، نشرت پھیلا دیے جائیں گے. جیسے فرماتے ہیں یخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا فالفارقات فرقا، اور وہ فرق کرنے والے ملائکہ کیا مانا حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے. اور بعض علماء نے فرمایا فالفارقات فرقا کا مانا وہ ملائکہ بادلوں کو پھاڑنے والے، کبھی کسی کو ادھر کیا کسی کو ادھر کیا، بادلوں کے اندر تفریق کرنے والے. فالملقیات ذکرا، بعض علماء فرماتے ہیں ذکر سے مراد مطلقاً علم و حکمت ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو بھی تو ذکر فرمایا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کے قرآن کو ڈالنے والے، قرآن آیا، قرآن پھیلایا، ہر جگہ پہنچایا، تو یہ فرشتوں. اچھا اب قرآن لانے والا تو جبریل ہے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے. بعض علماء فرماتی ہیں جمع تعظیم کے لیے ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہ، جب جبریل آتا ہے تو اس کے آگے پیچھے بھی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. لا یاتیہ الباطل من خلفہ من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور بعض اللہ کے قرآن کی جیسے آخری سورت البقرہ کی آخری آیات ہیں، جب وہ نازل ہوئی تو 50,000 فرشتہ ان کے جلو میں تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے فرشتے ہیں. ایک قول یہ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد ہوائیں ہیں. فالمرسلات عرفا، اور وہ ہوائیں جو لطیف انداز میں چلنے والی، لطف سے چلنے والی، اس کو کہتے ہیں عرفا. فالمرسلات عرفا، جیسے رحمت کی ہوائیں، هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. تو رحمت والی ہوائیں، لطف سے چلنے والی ہوائیں، نرمی سے چلنے والی ہوائیں، جیسے باد صبا ہے، دیکھا صبح کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے میری مدد کی باد صبا سے،
اور اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا بعد دبور سے، ہوائے دبور چلی تو ان کو ہلاک، اس لیے فرمایا والمرسلات عرفا، اور وہ ہوائیں جو لطیف ہو انداز میں چلنے والی، والعاصفات عصفا، اور وہ ہوائیں جو شدید شدت سے چلنے والی، جیسے اللہ فرماتے ہیں اما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیۃ سخرها علیہم، تو وہاں لفظ ہے کہ ریح صرصر، اور ایک جاتے ریح عاصف، تو مانا شدید ہوائیں، تو کبھی ایسی شدید شدت سے ہوائیں چلتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسانوں کو بھی اٹھا کے پھینک دیں، جیسے قوم عاد کے بڑے بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے، لیکن وہ ہوائیں ان کو ایسے اڑاتی نہیں جیسے کوئی گیند اڑ رہی ہے، اوپر رہ کے تھر پٹک دیتی، اس کو کہتی ہیں والعاصفات عصفا والناشرات نشرا، اور وہ ہوائیں بادلوں کو پھیلانے والی، کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بادلوں کو ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، اللہ کے حکم سے وہ بادلوں کو لے کے چلنے والی ہیں، پھیلانے والی ہیں، فالفارقات فرقا، اور وہ ہوائیں جو ہے فرق کرنے والی ہیں، کیا مانا، یعنی چیزوں کو الگ الگ کر دینے والی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ وہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو حق و باطل کے اندر بھی فرق کر دیتی ہیں، دشمنوں کو مٹا دیتی ہیں اور مومنین کو بچا دیتی ہیں۔ جب قوم عاد پہ ہوا آئی تو سارے ہلاک ہو گئے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور مومن جو تھے وہ کھڑے رہے آرام سے، ان کو ہوا نے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، تو دونوں میں فرق کر دیا۔ فالملقیات ذکرا، اور ایسی ہوائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی دلوں میں ڈالتی ہیں، کہ ہر چیز ہوا سے اڑتی ہے، ہر چیز ہوا ذریعہ بنتی ہے پہنچانے کا، پہنچنے کا، تو اس لیے علماء نے فرمایا ان پانچوں چیزوں سے مراد ہوائیں ہیں، اور بعض ہوائیں رحمت والی ہوتی ہیں، بعض ہوائیں عذاب والی، تو یہ دو قول ہو گئے یاد رکھیں، مشہور یہی دو قول ہیں، ایک بات یاد رکھیں۔ ایک تیسرا قول وہ یہ فرماتی ہیں کہ پہلی چار چیزیں جو ہیں ان سے مراد جو ہے وہ تو ہوائیں ہیں، یاد رکھو یہ تیسرا قول ہے کہ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا، وہ کہتے ہیں یہ چار جو ہیں یہ تو ہوائیں ہیں، ہواؤں کی صفات ہے، اور فالملقیات ذکرا، وہ کہتے ہیں یہ ملائکہ کی، یہ ملائکہ کی صفت ہے، یعنی ایک جگہ اللہ نے فرشتوں کی صفت ذکر کی ہے اور چار جگہ ہواؤں کی صفت، کیونکہ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر ڈالتے ہیں، قرآن لانے والے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر خیر اور رحمت کی الہام کرنے والے، یہ سب اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پہنچاتے ہیں، ہر چیز پہنچاتے ہیں، تو یہ تین قول ہو گئے یار۔ اور بعد متأخرین علماء نے، متقدمین میں نہیں، متأخرین علماء کا بھی ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان پانچ چیزوں سے مراد اللہ کا قرآن ہی ہے، یاد رکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں، یہ پانچ صفتیں جو اللہ نے ذکر فرمائی، اس سے مراد قرآن کے بعد قرآن کی آیتیں ہیں متتابعہ، ایک دوسرے کے پیچھے، جیسے وحی آتا رہا آتا رہا آتا رہا 20 سال کے اندر، تتتابع الوحی، کہ وحی جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے بعد فوراً آتا رہا، اور وہ فرماتی ہیں کہ والعاصفات عصفا، اور بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دینے والی، ہلا ڈالنے والی، کہ ایسی آیات بھی قرآن کے اندر ہیں کہ جب اللہ کا قرآن آدمی پڑھتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ دیکھا نہیں کہ ائمہ حرمین نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے تو رونا شروع کر دیں، کیوں؟ اللہ کا قرآن رلا دیتا ہے، ڈرا دیتا ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی قرآن کی آیت، والناشرات نشرا، اور یہ بھی قرآن کی آیات کی صفت ہے کہ وہ پھیلانے والی ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر خیر، رحمت، بھلائی سب پھیلانے والی ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا فالفارقات فرقا، اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ فرق کرنے والی ہیں بین الحق والباطل، کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. جیسے فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن جو ہے فرقان بھی تو ہے، معنی فارق ہے بین الحق والباطل. تو یہ قرآن کی آیات ہیں جو فرق کرتی ہیں، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا اس سے مراد جو ہے قرآن کی آیات. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، انہوں نے فرمایا یہ بھی قرآن کی آیات ہے جو دلوں کے اندر اللہ کی یاد کو تازہ کرنے والی ہے، اللہ کے یاد کو ڈالنے والی ہے. کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اس لیے اللہ نے قرآن کو فرمایا ذکرا فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. کہیں اللہ نے فرمایا ان ھذہ تذکرۃ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذکرا وموعظۃ. تو قرآن ذکر ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ تو یہ یاد دلانے والا ہے اور بندوں کو جگانے والا ہے اور ان کو بتلانے والا ہے. تو بعض علماء نے متأخرین نے فرمایا کہ یہ ساری صفتیں اللہ کے قرآن کی ہیں. لیکن بہرحال جمہور کے نزدیک راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہواؤں کی صفت. اقوال تو سارے ذکر کر دیے جاتے ہیں نا، یہ قاعدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا ہے اول الاقوال. بھی سب سے زیادہ راجح قول کون سا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس سے مراد ہوا ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ ہوا جو ہے نا جی، یہ بھی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے. ہوا چل رہی ہے نظر نہیں آتی، آپ سانس لے رہے ہیں لیکن نظر نہیں آتا. اور جیسے پانی زندگی کی علامت ہے، اسی طرح ہوا بھی حیات کی علامت ہے. اگر ہوا نہ ہو بندے مر جائیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ غوطہ خوری کرتے ہیں وہ سلنڈر باندھ کے جاتے ہیں تاکہ وہ ہوا لیتے رہیں، ورنہ تو مر جائیں. اسی طرح جب بلندی پہ جہاز جاتا ہے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، ہوا کم ہو جاتی. اس لیے باقاعدہ کمپنیوں کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ بھی جو آدمی اللہ نہ کرے دل کا مریض ہے یا دمے کا مریض ہے، اس کا تنفس رک جاتا ہے، ضیق النفس ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے، یعنی اپنے انہیلر ساتھ رکھیں اور جہاز والوں کو بھی بتا دیں تاکہ وہ سلنڈر کا انتظام رکھیں. اور یہی چیز ہے جو قرآن نے بھی کہی ہے کہ جن کو اللہ من یرد اللہ ان یضلہ، جس کو گمراہ کرنا چاہتے یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، جیسے آسمان کی بلندی کی طرف جا رہا. تو مانا ہوا بلندی پہ جانے سے ہوا تنگ ہو جاتی، کم ہو جاتی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ ہوا ہے جس سے اللہ نے، جیسے یعنی وہ سبب حیات ہے، اسی طرح اللہ نے ہواؤں سے عذاب کا کام بھی لے لیا کہ قوم عاد پر ہوا بھیجی. اچھا، اللہ نے حضور کی مدد کے لیے بھی ہوا بھیجی. جنگ خندق کے موقع پر جب احزاب نے گھیرا ڈال دیا تھا مدینہ منورہ کو، حضور پاک نے دعا کی تو اتنی تیز اور شدید ہوا چلی نا جی، قریش مکہ کے خیمے بھی اڑ گئے، جانور بھی اڑ گئے، برتن بھی اڑ گئے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، جو بھاگے وہ بھی اڑ جائے. تو اس لیے ہوا ایک عظیم چیز ہے. تو علماء نے فرمایا کہ راجح قول یہی ہے کہ یہ ساری صفات ہوا کی ہیں، اور مقصود اس سے کیا ہے کہ بھئی تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے. اس میں اعذار بھی ہے، انذار بھی ہے. اس میں یعنی اعذار کی اور انذار ڈراوا بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے کہ تم تیار ہو جاؤ. کیوں؟ انما توعدون لواقع. یاد رکھو، تم وعد یاد رکھو، ایک لفظ ہوتا ہے وعد اور ایک ہوتا ہے وعید، یاد دیکھ لو. یعنی وعد مانا کسی چیز کا وعدہ کیا جائے، اور وعید کا معنی ہوتا ہے کہ وعدہ ہے لیکن عذاب کا ہے، وہ بھی ہے تو وعد
ہے تو وہ بھی وعد. اب اس کو دیکھیں قرآن کی دوسری جگہ فذکر بالقرآن من یخاف بالوعید. وعید مانا جو اس اللہ تعالی کی طرف سے جو وعید کی خبر دی گئی ہے ہلاکت کی، یعنی لفظ ایک ہے لیکن دو معنوں میں، وعد ہو خیر ہے، وعید ہو ہلاکت. حالانکہ مادہ ایک ہے، وعد یعد، کبھی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن دو جگہوں پہ استعمال. یعنی اس کو جیسے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سیکا. اسی طرح فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہاں بھی سیکا. لیکن سیکا مانا چلانا، لیکن جنت والوں کا چلانا تو اعزاز و اکرام سے ہوگا، اور جہنمیوں کا چلانا وہ تو ماریں گے بھی اور گھسیٹیں گے بھی اور زنجیریں ڈال کے کھینچیں گے بھی. لفظ ایک ہے سیکا لیکن دونوں جگہ اپنے اپنے معنی میں. تو اسی لیے ایک لفظ ہوتا ہے وعد اور ایک ہوتا ہے وعید. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب مومن کی موت قریب آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہیں جو اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا تھا نا، وہ جنت تیار ہے تمہارے لیے. تو وہاں بھی توعدون ہے لیکن وہ وعدہ ہے. اور جب لفظ وعید ہوگا اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا انما توعدون لواقع، جس چیز سے تم کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ہے، یہ جواب قسم ہے، یاد رکھو. جس بات سے اللہ نے تمہیں ڈرایا اور خبر دی ہے وہ ہر حال میں واقع ہوگی. لا محالۃ واقع، قیامت ہر حال میں ہوگی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. انما حسر کے لیے ہے، یاد رکھیں کلمہ جو ہے حسر کے لیے ہے. انما توعدون لواقع. اچھا اب قیامت تو حق ہے، اس کی نشانیاں کیا، علامات کیا ہوں گی؟ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستاروں کو بجھا دیا جائے، مٹا دیا جائے، مسخ کر دیا جائے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب بے نور کر دیا جائے، اور بعض علماء نے فرمایا مانا یہ ہے کہ جب ستارے جھڑ جائیں. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. وہی ایک ہی معنی ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. فرج کہتے ہیں شک، کسی چیز کے درمیان میں شک ہو نا اس کو فرج کہتے ہیں. تو اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. اب تو دیکھو نا آسمان کیسا مضبوط ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحدید کی ہے کہ دیکھو تم آسمان کی طرف دیکھو، نظر ڈالو. هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ. کیا اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی سوراخ ہے؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. بار بار دیکھو. يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. لوٹ آئے گی تیری نظر ناکام ہو کے، اس میں کوئی سوراخ نہیں. لیکن جب قیامت ہوگی اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اس میں بھی فاصلے ہو. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اس لیے یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے سوال پوچھا. اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے یوم تشقق السماء، آسمان پھٹ جائیں گے اور ملائکہ اتر جائیں گے. تو جب آسمان پھٹ جائیں گے اور ملائکہ اتریں گے اور اس کے بعد زمینیں بھی تو پھٹ جائیں گی. زمینیں الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت. تو فرشتے کہاں جائیں گے؟ جب اتنی فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد بھی کسی کو پتہ نہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں. اب اوپر سے اتر تو ہے، کدھر گئے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اس کا مقصد جو ہے اعتراض ہے، سوال نہیں۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے سائل جو مسئلہ نہیں جانتا، بیچارہ پوچھنا چاہتا ہے جی میں طواف کہاں سے شروع کروں، نہیں جانتا۔ ایک ہوتے ہیں معاند کہ ان کا مقصد سوال نہیں ہوتا، اناد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پوچھ کے کوئی فساد کھڑا کرے۔ حضرت علی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس وقت کیا ہے؟ اس نے کہا جی دن ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں سورج نکلا ہوا ہے۔ اب فرمایا رات کہاں ہے؟ کہ وہ تو پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ تو نے کہا جو اللہ دن میں رات کو چھپا دیتے ہیں، رات میں دن کو چھپا وہ فرشتوں کو بھی ٹھکانہ دے دیں گے، تم فکر نہ کرو، تم سے جگہ نہیں مانگی جائے گی۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھکانہ دینے پہ قادر ہیں، وہ اطراف پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ویسے تو اللہ چاہے تو فضا کے اندر بھی معلق کرتے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان میں بھی معلق کر کے فرشتوں کو، کیونکہ صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایسے کھڑا تھا، فرفعت بصری، میں نے سر اوپر کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فاذا ملک، ایک فرشتہ ہے کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی ہوا میں ہے، معلق ہے اتر رہی۔ تو اللہ قادر ہے جہاں چاہے، اس لیے فرمایا فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ یاد رکھو نصفت کا معنی کسی چیز کا بالکل باریک ہو کے ریزہ ہو کے اڑ جانا۔ جیسے اللہ فرماتے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اللہ نے فرمایا جب ہم ریزہ کر کے اس کو اڑا دیں گے، کل ہی دل منفوش، یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے اون اڑتی ہے، ایسی ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں نسف۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔ یاد رکھیں بعض علماء نحو کہتی ہیں کہ اصل میں یہ لفظ جو ہے اقتت اصل ہے وقتت، پھر اس کو حمزے سے بدل دیا گیا، مانا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسل جمع ہو جائیں گے۔ اصل میں وقتت ہے یعنی وہ وقت معین جس میں اللہ کے رسول جمع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں وقتت اصل میں کیا ہے؟ وقتت توقید سے ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ وقتت کا معنی جو میعاد کے سارے رسول جمع، یوم یجمع اللہ الرسل، سب کو جمع کر دیں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ، یہ کس دن کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اس دن کے لیے جس دن میرا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فصل قضاء کے لیے خود تشریف لائیں گے عرش۔ اور یہ یعنی خیال نہیں، نص ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تیرا رب جب آئے۔ اچھا بعض لوگ تعبیریں کرتے ہیں جی رب کیسے آئے گا، مانا ہے کہ جب تیرے رب کا عذاب آئے گا یا رحمت آئے گی، یہ تعبیر ہوں گی کیا؟ پھر ملائکہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بعد یہ فرشتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بات وہ اس سے کہتے ہیں جی جب ہم کہیں گے رب آئے گا تو پھر تو ہم نے اللہ کا وجود اور اللہ کا جسم اور اللہ کا جسد اور ہر چیز مان لی، تو اگر انکار کریں تو پھر تو نفی ہو گئی۔ اس لیے یقین رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ کی صفات پہ نظر ڈالو، اللہ کی ذات میں نہیں۔ اگر اللہ کی ذات میں نظر ڈالو گے تو پھر گمراہی کا خدشہ، گمراہ ہو۔ اس کی صفتیں ہیں، سارا عالم بنایا ہے، انسان پیدا کیا ہے، انسان کو کیسے قوت سمع دی، بصر دی، علم دیا، تعلیم دی، تعلم دیا، زبان دی بولنے والی، کان دیے سننے والے، آنکھیں دی دیکھنے والے، اسی سے اپنے رب کو پہچان۔
اور جہاں ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں تو بالکل ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے آتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو جانتے۔ ہم یہ بحث نہیں کریں گے، کیفیت میں بحث نہیں کریں گے۔ قیامت میں اللہ آئیں گے، ہاں آئیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اسی طرح یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جب آئیں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ زمین سب اللہ کے نور سے بھر جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، انبیاء کو بھی بلایا جائے، وَالشُّهَدَاء، گواہوں کو بھی بلایا جائے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ حق اور عدل سے فیصلہ فرمائیں گے، کسی بھی ظلم نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیاں گھٹا دی جائیں یا جرم بڑھا دیا جائے، نہ، جو ہے وہی فیصلہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق پوری جزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ذرے ذرے کو جانتے ہیں اور وہاں باقاعدہ حساب ہوگا، سماعت ہوگی، مقدمے کی سماعت ہوگی، گواہ ہوں گے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس وقت کا تصور کرو کیا عالم ہوگا جب ہر امت میں ان کا نبی گواہی دے گا اور تمام انبیاء پہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ گواہی دے گا علیہم الصلوات والتسلیم۔ اس لیے فرماتی ہے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، میرا محبوب آپ جانتے ہیں وہ کیسا فصل، کیسا وہ دن ہوگا، کتنا وہ شدت والا دن ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، اللہ کے قرآن کو جھٹلانے والے، پیغمبروں کو جھٹلانے والے، اللہ کے فرامین کے ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ویل وادی ہے جہنم کے اندر، اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، واللہ اعلم۔ جہاں اللہ بس یہ ہے میں چڑھ نہیں سکتا، بس باقی جہاں ہوگا الحمدللہ۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثلاً عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے اور اس کا طواف جو ہے وہ مغرب سے پہلے ختم ہو گیا۔ اب جیسے دیکھیں یہاں 4 بجے عصر ہوتی ہے اور مغرب تو 6 بجے ہوگی، تو اب وہ 2 رکعات جو ہیں یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب بھی طواف کرے، جو بھی وقت ہے، فجر ہے، عصر ہے، دن ہے، رات ہے، ہر وقت 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اچھا ویسے یاد رکھو عصر کے بعد یہ 2 رکعت جو ہیں وہ بھی اجازت دیتے ہیں اس نماز کی جو کسی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، جیسے طواف۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ آدمی مسجد میں آیا ہے لیکن ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تحیت المسجد کا بھی چونکہ حکم ہے احادیث مبارک میں کہ آدمی جب مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، تو کہتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتا ہے چاہے اوقات مکروہ ہیں یا اوقات غیر مکروہ ہیں۔ بھئی کیا ہے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے کیا ہو رہا ہے؟ آپ درس کی طرف توجہ رکھو، اپنی کیا ہو جاتا ہے پتہ نہیں، وہ ادھر قرآن پہ سامنے بیٹھے دیکھ ادھر ادھر اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو بہرحال امام شافعی رحمت اللہ علیہ
اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف لوگوں کو منع نہ کیا کرو، وہ جب چاہیں پڑھیں اور جب چاہیں طواف کریں، ان کو بالکل منع نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب چاہو طواف کرو اور جب چاہو نماز پڑھو۔ اسی طرح ایک روایت اور بھی آتی ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مکہ شریف میں آئے تو کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ من یعرفنی فلیعرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے اور جو نہ جانتا ہو تو سن لو، انا جندب ابن دعامہ، میں ابی ذر تو کنیت تھی، نام تو جندب تھا، میں ہوں حضور کا صحابی ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ، او کما قال، کہ حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے کوئی نماز نہیں، عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے کوئی نمازی مگر مکے میں جائز ہے۔ ان کے پاس یہ دلیلیں ہیں، وہ کہتے ہیں حرم میں کعبے میں جب طواف کرو 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، جب مسجد میں آؤ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کے بندے جو حدیث نہی کی ہے، روکنے والی ہے، وہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ تو سیاح کی حدیث ہے، اور اس میں بڑی واضح نفی ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں تھی، کھلی ہوئی بات ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابی ذر کی روایت ہے وہ تو معلول ہے، اس میں تو 4 علتیں ہیں، وہ صحیح حدیث کی کیسے ناقض بن سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ فرماتی ہیں کہ حضور کا بنی عبد مناف کو حکم دینے کا معنی یہ تھا بھی تم اللہ کے حرم میں لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اس کا معنی یہ تو نہیں نا کہ تم ظہر کی نماز فجر کو پڑھ لو اور فجر کی ظہر کو پڑھ لو، ورنہ تو حضور صحابہ کو حکم دیتے، بنی عبد مناف کو کیوں حکم دیا؟ یہ تو ایسی ہے جیسے آپ متولی مسجد سے کہیں یار اللہ کے بندے کیوں دروازے بند کر دیتے ہو، کیوں دروازے نماز پڑھنے تو لوگوں کو جب چاہیں، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ نماز کے اوقات بھی بدل جائیں گے۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل دلوں میں بغض نہ رکھیں، اناد نہ رکھیں، حقد نہ رکھیں۔ اللہ تمام ائمہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، سب کا اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، آگے صرف سمجھ کا فرق ہوتا ہے۔ ہر امام لوٹے گا حدیث کی طرف۔ اب دیکھیں نا جیسے آپ کورٹ میں جاتے ہیں، ایک وکیل مدعی کی طرف سے ہوتا ہے، ایک مدعا کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ بھی قانون پیش کرتا ہے، وہ بھی لیکن تشریح اپنے اپنے عقل کے مطابق کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس قانون کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ فرماتی ہے کہ تو اب یہ ہے کہ جھگڑا نہ کریں، جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں ایک حدیث کی مخالفت تو ہے نا، اور اگر مغرب کے بعد پڑھیں گے پھر تو کوئی حدیث مخالف نہیں، کوئی امام مخالف نہیں۔ تو آدمی ایسا عمل کیوں نہ کرے جس پہ سب راضی ہوں، تمام احادیث بھی موجود ہوں؟ تو اس لیے ایسا کیا کریں کہ مثلاً آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، اب آپ کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب پڑھ کے جاؤں گا، تو مغرب کے بعد پڑھو 2 رکعت۔ اور کوئی مجبوری ہے، قافلہ جا رہا ہے، ساتھی جا رہے ہیں، گاڑی کھڑی ہے، ساتھی انتظار میں، پڑھ لو چلے جاؤ۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر عصر کے بعد طواف کیا وہ 2 رکعت مکے میں بھی نہیں پڑھ، سفر میں روانہ ہو گئے مدینہ شریف، راستے میں جا کے انہوں نے پڑھ لی، لیکن مغرب سے پہلے نہیں پڑھی۔ وہی بات ہے نا، مغرب کی اذان کے بعد لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی یہی بات ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بین کل اذانین صلاۃ،
یعنی ہر دو اذانوں کے درمیان میں نماز ہے. کیا معنی؟ اذان اور اقامت، یہ دو، ان کے درمیان بھی 2 رکعت سنت پڑھ لو تو وہ اس سے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتی ہے ایک روایت میں ہے الا المغرب، مغرب نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مغرب کا وقت کم ہے، تو اس لیے وہ فرماتی ہے جتنا جلدی ہو اذان کے بعد فوراً فرض کھڑے کر دیے. وہ بھی وہی ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی باتیں نہ کیا کرو. یہ تو مختلف چھوٹے دل کے چھوٹے علم کے لوگ ہیں جو لڑاتے ہیں، یہ تو اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں افضل ہے کہ نہ پڑھو، اگر کوئی پڑھ لے تو کہتے ہیں جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ لونڈی جو ہے اس کو کوئی مسلمان بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے اور بغیر نکاح کے اس سے مباشرت بھی کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے جناب. یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، قرآن کا مسئلہ ہے. مولویوں پہ جلدی جلدی کرم نہ ہو جایا کریں. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. مومن کی صفت یہ ہے وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، یا اپنی بیویوں سے ملتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا باندھی ہیں. تو باندھی حلال ہے. اچھا باندھی سے جب نکاح کر لو گے تو وہ تو اور زیادہ شرف ہے. جیسے حضور پاک نے بی بی صفیہ باندھی تھی، اور باندھی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جب مسلمان جہاد کریں اور جہاد بھی وہ صحیح جہاد ہو. یہ آج والا جہاد نہ ہو کہ مسجد میں جا کے لوگوں کو بم مار دو، بسوں میں بم مار دو. یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد وہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین ہو، وہ حکم کرے اور کفار کے خلاف ہو. یہ تھوڑا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہو. وہ کہتے ہیں جی یہ چونکہ کافروں کی بات مانتے ہیں، ان کے تابع ہیں، لہذا یہ بھی کافر ہو گئے اس لیے ہم ان کو مار رہے ہیں. تو اس طرح تو پھر سنی کہے گا کہ جی بریلوی کافر ہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی. پھر تو سب کو مار ڈالو، ماشاءاللہ زمین کو خالی کر دو. یہ غلط بات ہے. جہاد ہے، بالکل ہے، قیامت تک جہاد برحق ہے. اور جس دن حضور کی امت جہاد سے منہ موڑ لے گی عزت ہی نہیں رہے گی، ذلیل ہو جائے. لیکن جہاد کے لیے شرائط ہیں. جیسے نماز کے لیے شرط ہے تم بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھو، لیکن وضو نہ ہو، نماز ہو جائے گی. بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھو، کپڑے ہی پلید ہوں تو نماز ہو جائے گی. بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھو لیکن جگہ ہی ناپاک ہو. اچھا ظلمن جگہ چھینی ہوئی ہو، حرام کے پیسے سے وہ جگہ لی ہوئی ہو، جیسے بینک مسجدیں بنا دیتی ہیں، انشورنس کمپنیاں مسجدیں بنا دیتی ہیں. علماء سے مسئلہ تو پوچھو ان میں نماز پڑھنا جائز بھی ہے؟ یہ انشورنس کمپنی اور بینک لوگوں کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں. پتہ تو کرو علماء سے عمرہ کرنا جائز ہے یا پیسہ حرام ہے؟ اور حرام کے پیسے سے تو عبادت مردود ہوتی ہے کہ جب آدمی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتے ہیں اچھا ماں کا لوگ حرام و ملبسوں کا حرام، تیرا لباس بھی حرام سے، کھانا پینا بھی حرام سے، اب لبیک لبیک مردود علیک، جاؤ دوڑ جاؤ، کوئی قبول نہیں. تو یاد رکھو صحیح جہاد ہو، کافروں سے کافر شکست کھا گئے، ان کا مال جو ہوگا وہ مال غنیمت ہے، مجاہدوں میں تقسیم ہوگا. اور ان کے لڑکے لڑکیاں جو پکڑی جائیں گی وہ غلام ہیں، وہ باندیاں ہیں، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گی. جب اب دنیا میں جہاد ہی نہیں رہا تو باندیاں کہاں سے آئیں گی؟ پہلے تم جہاد تو کرو. انشاءاللہ شہید ہو گئے تو جان چھوٹی باندھی جنت میں ملے گی، بچ گئے تو باندھی ملے گی نا. اور ضروری بھی نہیں کہ ہر جنگ میں لڑکیاں پکڑی جائیں. اچھا فرض محال ایک جنگ ہوتی ہے، وہاں 2000 لڑکی بھی پکڑی گئی. اب آپ کا کیا خیال ہے، کیا کریں؟ ان کو قتل کر دیں؟
پھر بھی تو آپ کہیں گے جی کتنا بڑا ظلم ہے، ان لڑکیوں کا کیا قصور تھا کہ ان کو قتل کر دیا گیا؟ اچھا ان کو دوسرے ملک کے بھیج دیا، وہاں جا کے زنا کراتی رہیں، ماں باپ تو مارے گئے، ان کو قید میں ڈال دیں، یعنی ساری زندگی کھانا کھلاتے رہیں، پہرا بھی دیتے رہیں، اچھا فیصلہ ہے؟ اللہ نے ان کی عزت بلند کی ہے کہ بھائی ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دو، اور اللہ نے پھر مجاہدین کو بھی ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ تمہیں توفیق دے دے، اس کو آزاد کر دو غلامی سے اور نکاح کر کے بیوی بنا لو۔ اسی لیے حضور پاک نے بی بی صفیہ سے جو باندی بن کے آئی تھی جنگ خیبر میں، فوراً آپ نے آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے ایسی بی بی خوش قسمت نہیں دیکھی ہے کہ جب حضور نے نکاح کر لیا تو اس کی جتنی رشتہ دار غلام اور لڑکیاں پکڑی ہوئی تھی صحابہ کے، اور سب نے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا اب بھی حضور کے رشتہ دار ہو گئے، ان کو ہم کیسے غلام بنائیں؟ حضور نے تو شادی کر لی، اور یہ بی بی صفیہ کے رشتہ دار ہیں تو حضور کے رشتہ دار ہو گئے نا۔ تو نے کہا ان کی وجہ سے کتنی باندیوں کو آزادی کر، وہ باندی جناب حلال ہے، تم جہاد پہ جاؤ، جب ملے نا پھر مجھے بھی بتانا۔ یہ باندی نہیں ہوتی کہ نوکری بھی رکھ لو، کہو جی باندی ہے ماشاءاللہ 2000 روپے مہینہ تنخواہ دیتا ہوں لہذا حلال ہو گئی۔ یا جیسے بعض لوگ جاتے ہیں غریب ملکوں سے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لے کے لڑکیاں ان کی خرید لیتے ہیں، یہ باندی ہو گئی، نعوذ باللہ، یہ کوئی باندی نہیں۔ باندی وہ ہوتی ہے جو کفار سے جنگ کرنے کے بعد کافروں کی نسل سے ملے گی۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے براہ راست مانگو، کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے واسطہ وسیلے سے پکارو، فرمایا ادعونی، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ کہتے جی کہ مارکیٹ میں جو دوائیں ڈپریشن کے لیے ہوتی ہیں یا سکون کے لیے ہوتی ہیں، سلیپنگ پلز ہوتی ہیں، یہ نشے میں آتی ہیں بالکل نہیں، لیکن اگر ڈاکٹر لکھے استعمال کرو، یہ نہیں ہے کہ تم خود لے کے کھانا شروع کر دو، ویلیم کی 1 کے بجے 4 گولیاں کھا لی انشاءاللہ فوت، نشے کے بعد انشاءاللہ موت۔ غصہ برداشت نہیں، اچھا غصہ برداشت نہیں ہوتا تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور حضور نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تو غصہ انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ ایسے غصہ ہوتا بڑا سمجھدار ہے، آتا کمزور پہ ہے۔ کبھی تم نے بڑے آدمی پہ غصہ کیا جو 1 تھپڑ مار کے دانت نکال دے، اس میں غصہ کیوں نہیں آتا تمہیں؟ بڑا سمجھدار غصہ ہے یار۔ یہ سارے مسئلے ہو گئے، ایک ہی مسئلہ بار بار نہ لکھو۔ اب نماز میں آخری تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا ہے، صرف ایک دعا پڑھیں، کیوں ایک کیوں پڑھو، 10 پڑھ لو، کوئی بات نہیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں اپنی طرف سے نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم سفر میں ہیں، مغرب کا نماز کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، جمع کر لیں کوئی بات نہیں، پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو، لیکن مغرب قضا ہوگی، یہ وقت نکل گیا، صرف مزدلفہ میں ادا ہوگی۔ مزدلفہ میں آپ رات کو جب بھی پہنچیں گے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھیں گے، لیکن وہ ادا شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اور کوئی سفر ہے اور وقت ختم ہو جائے تو پھر قضا شمار ہوگی۔ حجر اسود کو دھکے دے کے چومنا جو ہے بہتر نہیں ہے، لیکن یہ ابتدا سے رہا ہے۔ حضور پاک نے خود حضرت عمر کو روکا تھا، آپ نے سنا تم بڑا کبھی آدمی ہو، لوگوں کو دھکے نہ دیا کرو۔
اچھا بعد بھی صحابہ نے روکا، انہوں نے کہا مجھ سے یار صبر نہیں ہوتا، اس کے بوسے دینے میں جو ثواب ہے نا، جو میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ قیامت میں یہ ہمارے لیے گواہی دے گا، تو میں برداشت نہیں کر سکتا، سامنے آتا ہے میرا دل کرتا ہے، آپ کے کپڑے بھی پھٹ جاتے تھے، زبردستی گھس جاتے تھے۔ تو یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ دھکا بازی نہ کریں، کیونکہ آج کل آگے عورتیں ہوتی ہیں، غیر مرد اور غیر عورتیں مکس ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا اور مردہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھیں گے؟ پیدا ہی نہیں ہوا تو نام کیا رکھو گے یار؟ عقل کرو، اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے؟ یا پیدا ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد مر گیا، تب بھی مر گیا، نام کس لیے رکھو؟ نام تو ہوتا ہے کہ دنیا میں رہے گا تو کوئی پکارے گا، وہ تو رہا ہی نہیں۔ حضور پاک میں جادو کا اثر ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور حضور پاک نے یہ بھی بتلایا کہ جادو لبید ابن العاصم نے کیا تھا، یہودی نے، اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے جبریل بھیج کے حضور کو بتایا کہ آپ پر جو جادو ہے وہ فلاں جگہ دفن ہے، آپ وہاں گئے، اس کو نکالا گیا، وہ آپ کی بال مبارک جو تھے وہ کنگھی کے شانوں میں لپیٹ کے سوئیاں لگائی ہوئی تھی، وہ سوئیاں نکالتے گئے اور جادو ختم ہو گیا۔ بالکل ہوا جادو، اور بچھو تو سب کو ڈنگ مارتا ہے، نہ ولی کا شرم کرتا ہے نہ نبی کا شرم کرتا ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں۔ کہتے جی ائمہ کرام میں کسی کی تقلید، بالکل تقلید ضروری ہے اگر آپ عالم نہیں ہیں، اگر آپ خود عالم ہیں، مجتہد کے درجے پہ ہیں، پھر آپ کو تقلید ضروری نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہ ہو تو لازمی اس کے بعد مسئلہ ہی نہیں بغیر تقلید کے۔ قرآن و سنت کے مطابق اگر اتنا تمہیں خدا نے علم دیا ہے کہ قرآن سنت سمجھ سکتے ہو، تو پھر لوگ صحابہ سے مسئلے کیوں پوچھتے تھے؟ خود پڑھ کے سمجھ لیتے۔ مکے میں صرف حضرت ابن عباس کا فتویٰ چلتا تھا، یمن میں حضرت معاذ ابن جبل کا فتویٰ چلتا تھا، کوفے میں عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ چلتا تھا، مدینے میں حضرت زید، تو چند صحابہ ہیں جو فتویٰ دیتے تھے، باقی ان سے پوچھ کے عمل کرتے۔ اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ جس امام کی فقہ ہمارے قریب ہوگی، علاقے میں ہوگی، اس پہ ہم عمل کریں گے، باقی تمام ائمہ برحق ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھو کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، خیر القرون سے لے کر آج تک آدمی دو ہوں گے، یا مجتہد ہوگا یا مقلد، تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں یا مجتہد نے لکھی ہیں یا پھر مقلد نے لکھی، یا تو وہ خود مجتہد تھے، مجتہد مطلق یا مجتہد پھر مذہب سے۔ نماز پڑھتے وقت پرفیوم پتہ نہیں کیا ہے، سنت کی جب آپ نیت کریں گے بھی 4 رکعت سنت، تو سنت ہوتی ہی رسول کی ہے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور کس کی سنت؟ تیری سنت پڑھتے ہیں ہم۔ ہاں یعنی یہ کہ بات یعنی عقل ہی نہیں ہے بھائی، سنت کا معنی کیا ہے؟ حضور کا طریقہ۔ یہ فلانا ہے کہ جی فلانے مولوی کی سنت ہے، اور یہ اس مولوی کی سنت ہے، یہ اس پیر کی سنت ہے۔ سنت ہوتی ہی میرے مدنی پاک کی ہے۔ یا محمد غائبانہ کہنا جائز نہیں ہے، یا حرف ندا ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ دوران طواف کس طرح چلیں؟ جیسے چلتے ہیں، بس نظر نیچے رکھیں۔
طواف کرتے ہوئے اپنی زبان میں دعا مانگیں، بالکل جائز ہے۔ ہم نے بات واضح کی ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ قول ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ گول مٹول نہیں، تیرا دماغ گول مٹول ہے۔ عالم کے ذمے ضروری ہے کہ واضح بیان کر دیں، چونکہ 4 طبقات ہیں، تو ایک آدمی شافعی کھڑا ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ بھئی امام شافعی کے نزدیک یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ ہے، ایک حنفی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے۔ یہ تمہارے دماغ جو ہے نا وہ گول ہو گئے ہیں ذرا۔ عمرے کے لیے غسل کرنا ہو تو غسل سے پہلے صابن تیل، بالکل پہلے کیا احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہ لگاؤ نا، پہلے کیا ہے؟ پہلے لگا سکتے ہو۔ جب احرام باندھ لیں دائیں کندھا نہیں ننگا رکھنا، وہ صرف طواف میں ہے۔ بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، میں تو باندھ کے پڑھتا ہوں، تو ساری میری ذمہ داری ہے۔ پھر کہو گے او گول مٹول بات ہو رہی ہے۔ امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا جائز ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ مالکی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ شیعہ ہو، فقہ جعفری پہ عمل کر رہا ہو۔ اللہ کے بندے حکمت ہوتی ہے۔ اب دیکھو حرم شریف ہے، کتنے دروازے ہیں، اگر صرف ایک ہی دروازہ رکھتے نا تو آدھے حاجی مر جاتے۔ تو کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، آ کدھر رہا ہے؟ کعبے میں رہا ہے، ادھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ یا تو کوئی امام یہ کہے بھئی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کو تو چھوڑ دو، میری بات مانو۔ کہتے ہیں جی کہ میرا جھگڑا ہوا بیوی سے، اس نے مجھے کہا کہ بھی تم روز جو لڑتے ہو تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا وہ دروازہ پڑا ہوا ہے، چلی جاؤ، تمہاری نیت طلاق نہیں تھی تو نہیں ہوئی، اگر طلاق کی نیت تھی ہو گئی۔ ہم 4 آدمیوں نے عمرہ کیا، میں نے اپنا حلق نہیں کرایا تھا، پہلے میں نے 3 ساتھیوں کا حلق کیا، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں دم بنا، اگر غریب ہے تنخواہ کا معمولی ہے کھا سکتے ہیں۔ یہاں کام کرنے والے تو 50,000 بھی تنخواہ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ غریب ہے بیچارہ، 600-700 ریال 800 ریال تنخواہ ہے، اس سے روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، وہ کھا سکتے ہیں۔ گاڑی قسطوں پہ لینا جائز ہے۔ اگر مدینہ منورہ میں مسجد قباء میں 10 نفل پڑے تب بھی 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ثواب یہ ہے کہ مدینہ پاک سے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت پڑھے تو عمرے کا ثواب، یہ نہیں وہیں کھڑے کھڑے 10 دفعہ، نہیں 10 دفعہ مدینے جاؤ پھر آؤ پھر ثواب ملے گا۔ میں نے لینا چاہیے، ہاں کتنے کا لینا چاہیے؟